مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کا جو سیبر اسکواڈرن تھا، اسے جنگ ستمبر 1965 میں دم تراش یعنی ٹیل چوپرز کا خطاب دیا گیا تھا۔ ان شہبازوں کا کارنامہ ایسا بے مثال تھا کہ وہ اس سے بھی بڑے خطاب کے حقدار تھے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح انڈین ایئر فورس کے لڑاکا بمبار طیاروں نے ڈھاکہ اور چٹگام پر حملہ کیا اور کوئی نقصان کیے بغیر واپس چلے گئے۔ وہ کلائی کنڈا یعنی مغربی بنگال کے اڈے پر اترے ہی تھے کہ ہمارے شہباز پہنچ گئے اور ان تمام طیاروں کو تباہ کر کے آئے جو ڈھاکہ اور چٹگام پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے صرف ایک اسکواڈرن نے پہلے ہی دن انڈین ایئر فورس کے 14 کینبرا بمبار طیارے اور ایک باربردار طیارہ بالکل خاکستر اور 4 کینبرا اور 3 ہنٹر بیکار کر کے انڈین ایئر فورس کا ضم توڑ دیا۔ اس کے بعد انڈین ایئر فورس نے مشرقی پاکستان کا رخ نہ کیا۔ البتہ ہمارے شہبازوں نے دشمن کے ہوائی اڈوں پر حملوں کا تسلسل جاری رکھ کر بھارت کی اس فضائی قوت کو سر نہ اٹھانے دیا جو اس نے مشرقی پاکستان کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ مگر اسی اسکواڈرن کو جس نے انڈین ایئر فورس کو 6 سال پہلے سر نہیں اٹھانے دیا تھا، دسمبر 1971 میں اپنے طیارے اپنے ہاتھوں تباہ کرنے پڑے اور شہبازوں کو ایک ہیلی کاپٹر میں وہاں سے جان بچا کر نکلنا پڑا۔ مقابلہ تو انہوں نے اب کے بھی کیا تھا اور خوب کیا تھا۔ اس مقابلے کا آنکھوں دیکھا حال بہت سے غیر ملکی نامہ نگاروں نے لکھا تھا۔ وہ ڈھاکہ کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی چھت پر کھڑے فضا میں اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے۔ پاک فضائیہ کی شجاعت کی داستان جو دوسرے ملکوں کے عینی شاہدوں نے سنائی ہے خاصی طویل ہے، اور اس ولولہ انگیز داستان کا آخری منظر بڑا ہی افسوسناک ہے، لیکن اس کی ذمہ داری پاک فضائیہ پر عائد نہیں کی جا سکتی۔ مشرقی پاکستان کے دونوں طرف بھارت نے لڑاکا بمبار طیاروں کے 10 اسکواڈرن رکھے ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا وہاں صرف ایک اسکواڈرن تھا جس کے پاس کل 16 طیارے تھے، اور وہ بھی قدیم اور سست رفتار سیبر، جبکہ دشمن کے پاس میگ 21 اور SU-7 جیسے جدید طیارے تھے جن کی تعداد 150 سے زیادہ تھی۔ ذرا تصور فرمائیے کہ شہبازوں سے یہ توقع وابستہ کی گئی تھی کہ وہ 16 طیاروں سے 150 طیاروں کا مقابلہ کریں۔ دسمبر 1971 میں ڈھاکہ کے اسکواڈرن کے کمانڈر ونگ کمانڈر افضل چودھری تھے۔ انہیں انتہائی مشکل حالات میں ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنے اور اسے اپنی استطاعت سے بڑھ کر نقصان پہنچانے کے صلے میں ستارہ جرأت دیا گیا۔ ونگ کمانڈر افضل چودھری کہتے ہیں، ڈھاکہ میں سیبر طیاروں کا صرف ایک اسکواڈرن تھا۔ جنگی پروازوں کے لیے اڈے پر ضروری سہولتوں اور انتظامات کی بھی کمی تھی، اور ان حالات میں ہمارا مقابلہ دشمن کے 8 سے 10 ایسے اسکواڈرنوں سے تھا جن کے پاس جدید ترین طیارے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آخر میں ہمیں مقابلے سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن ایسے بے حد مشکل حالات میں جس طرح میرا اسکواڈرن لڑا تھا، اس کی مثال فضائی جنگوں کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ایسے فضائی مارکوں میں جن میں فریقین میں برابری تھی ہی نہیں، ہمارے جوشیلے ہوا بازوں نے پورے جوش اور استقلال سے دشمن کا چیلنج قبول کیا اور حملہ آوروں کے طیاروں کو فضا میں تباہ کیا۔ ان کی تعریف دوست نے بھی کی اور دشمن نے بھی کی۔ ونگ کمانڈر چودھری نے کڑی آزمائش کے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، کھلی جنگ تو 3 دسمبر 1971 کی رات شروع ہوئی تھی، جب انڈین ایئر فورس نے ڈھاکہ اور کرمی ٹولہ کے ہوائی اڈوں پر بمباری شروع کر دی تھی، لیکن پاکستان ایئر فورس مارچ 1971 سے ہی باغیوں اور ان بھارتی فوجیوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم تھی جو مشرقی پاکستان میں گھس آئے تھے۔ اس عرصے میں پاکستان ایئر فورس پاک فوج کی مدد کرتی رہی، جس میں اس نے بہت سی جنگی پروازیں کی۔ 3 دسمبر کے بعد جہاں تک پاکستان ایئر فورس کا تعلق ہے، جنگ 3 دنوں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں ہمارے ہوا بازوں اور طیارہ شکن توپچیوں نے جرأت اور بے خوفی کے غیر معمولی مظاہرے کیے اور ناقابل یقین کارنامے دکھائے۔ ہوا بازوں نے ان دنوں میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جس طرح انہوں نے جنگی پروازیں کی ہیں، ان کے پیچھے زمین پر کام کرنے والے عملے کی انتھک کوششوں اور فرض شناسی کا بڑا دخل ہے۔ اس کے بغیر ہوا باز ڈھاکہ کے ہوائی اڈے سے ایسی مشکلات اور مجبوریوں میں کبھی جنگی پروازیں نہ کر سکتے تھے۔ 3 سے 4 دسمبر کی درمیانی رات انڈین ایئر فورس نے ہمارے ہوائی اڈے اور دفاعی انتظامات پر شدید بمباری کی۔ بہرحال پاکستان ایئر فورس کی تنصیبات محفوظ رہی، لیکن بھارتی ہوا بازوں کے بم شہری آبادی پر گرے یا ڈھاکہ کے ارد گرد کیچڑ میں
اگلی صبح سے انڈین ایئر فورس نے دن کے وقت بھی حملے شروع کر دیے۔ ڈھاکہ اور کرمی ٹولہ کے ہوائی اڈوں اور نارائن گنج کے کارخانوں پر دشمن نے 128 جنگی پروازیں بھیجی، یعنی 128 طیاروں نے بمباری، راکٹ اور مشین گن فائرنگ کے حملے کیے۔ ہر حملے میں کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 16 طیارے آتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے MiG 21 طیارے ساتھ ہوتے تھے تاکہ ہمارے طیارے بمباری کرنے والے طیاروں کو روک نہ سکیں۔ 4 دسمبر کی شام تک پاکستان ایئر فورس کے ہواباز 13 Su-7 اور ہنٹر فضائی مارکوں میں گرا چکے تھے۔ ان کے علاوہ 4 طیارہ شکن توپچیوں نے گرائے تھے۔ ہر فضائی مارکے میں تناسب یہ تھا کہ ہمارے ایک ہواباز کا مقابلہ 4 سے 8 طیاروں تک تھا۔ برتری، رفتار کی تیزی اور دیگر جدید تکنیکی خوبیوں کے باوجود ہنٹر اور Su-7 سیبر جیسے قدیم فضائی گھوڑے کے سامنے مکمل طور پر ناکام رہے۔ یہ ہمارے ہوابازوں کی فنی مہارت اور جذبے کا کمال تھا۔ 4 دسمبر کے پچھلے پہر بھارتیوں نے آواز کی رفتار سے تیز MiG 21 طیارے بھیجے۔ صبح کے وقت انڈین ایئر فورس کے 12 طیاروں کا ایک ریلا آیا جس میں ہنٹر اور Su-7 تھے۔ وہ ہوائی اڈے پر بمباری کے لیے آئے۔ پاکستان ایئر فورس کے 2 ہواباز اسکواڈرن لیڈر افضل اور فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل خان پہلے ہی فضا میں موجود تھے۔ وہ گشتی پرواز کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ وہ 2 ہیں اور دشمن کی تعداد 12 ہے۔ وہ 12 کے مقابلے میں آ گئے۔ دن کے وقت جب زمین سے ہر کوئی دیکھ رہا تھا، ہمارے 2 ہوابازوں نے 12 برتر طیاروں سے فضائی مارکا لڑا اور 12 میں سے 1 Su-7 اور 2 ہنٹر مار گرائے۔ باقی 10 طیارے بم گرائے بغیر بھاگ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد انڈین ایئر فورس کے طیاروں کا ایک اور ریلا آیا۔ اس وقت اسکواڈرن لیڈر افضل اور فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل خان اتر آئے تھے اور ان کی جگہ اسکواڈرن لیڈر دلاور حسین اور فلائنگ آفیسر شمس الحق فضا میں موجود تھے۔ ان دونوں نے بھی اپنے ساتھی ہوابازوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 6 گنا زیادہ دشمن کو مقابلے کے لیے للکارا۔ فضائی مارکا لڑا گیا اور اس میں فلائنگ آفیسر شمس نے ایک ہنٹر کو مار گرایا۔ تھوڑی دیر بعد فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل خان پھر فضا میں موجود تھا۔ دشمن کے طیاروں کا ایک اور ریلا آیا۔ فضائی مارکا لڑا گیا جس میں ہمارا اکیلا ہواباز ایک بھارتی طیاروں سے لڑ رہا تھا۔ آخر فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل خان ایک ہنٹر کی گولی کی زد میں آ گیا، لیکن وہ پیراشوٹ سے نکل آیا۔ وہ اترا تو اپنے ہی علاقے میں تھا مگر مختی بانیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا اور اسے ستارہ جرت دیا گیا۔ اس کے اعزاز کے ساتھ جو سرکاری سند دی گئی، اس میں تحریر ہے کہ 4 دسمبر 1971 کے روز فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل خان نمبر 2 کی حیثیت سے اڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور سیبر طیارہ تھا۔ اس نے 4 ہنٹر طیاروں سے مقابلہ کیا اور فوراً ایک کو مار گرایا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہنٹر طیاروں کے ایک اور غول پر حملہ کر دیا اور غیر معمولی دلیری سے اکیلے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ان میں سے کسی ایک بھی طیارے کو ڈھاکہ ہوائی اڈے کے قریب نہ آنے دیا۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور طیارے اس کے طیارے کے مقابلے میں برتر اور جدید تھے۔ ان تمام دشواریوں کے باوجود وہ لڑتا رہا اور دشمن کے طیارے کو اڈے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک ہنٹر نے اس کے طیارے کو زد میں لے لیا۔ وہ طیارے سے نکل آیا مگر اسے مختی بانی نے پکڑ لیا۔ اس وقت سے وہ لاپتہ ہے۔ ایک اور فضائی مارکے میں پاک ایئر فورس کا ایک اور جانباز شہباز ونگ کمانڈر سید محمد احمد لاپتہ ہو گیا۔ اسے بھی ستارہ جرت دیا گیا۔ ونگ کمانڈر سید محمد احمد سٹاف ڈیوٹی پر تھا۔ جنگی پرواز اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھی۔ اس نے سٹاف ڈیوٹی بھی پوری جان فشانی سے کی اور رضاکارانہ طور پر جنگی پروازیں بھی کرتا رہا اور فضائی مارکے بھی لڑے۔ 4 دسمبر 1971 کے روز ہمارے کچھ طیارے ایک جنگی مشن کے لیے فضا میں تھے۔ انڈین ایئر فورس کے طیارے آ گئے۔ ہمارے ہواباز ان سے فضائی جنگ لڑنے لگے۔ اس دوران دشمن کے مزید طیارے آ گئے۔ ہمارے طیاروں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ ان کے لیڈر نے مدد مانگی۔ ونگ کمانڈر سید محمد احمد فوراً ان کی مدد کے لیے طیارے میں بیٹھا اور فضا میں پہنچ گیا۔ اس کے اس قدر جلدی پہنچنے سے ان ہوابازوں کا حوصلہ بلند ہو گیا جو کئی گنا طاقتور دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ وہ سب خیریت سے اڈے پر آ گئے مگر ونگ کمانڈر سید محمد احمد دشمن سے الجھا رہا، حتیٰ کہ دشمن کی زد میں آ گیا۔ وہ پیراشوٹ سے نکل گیا لیکن ایسے علاقے میں جا اترا جو مختی بانی کے قبضے میں تھا اور ان کا بھی آج تک کوئی پتہ نہ چل سکا۔
सारा दिन फिजा में त्यारे लड़ते रहे। हमारा एक एक हवाबाज 8-8 भारतीय हवाबाजों से लड़ता रहा। फ्लाइंग ऑफिसर शमसुल हक, जो स्क्वाड्रन में उम्र और सर्विस के लिहाज से सबसे छोटा बल्कि कमसिन था, सबसे ज्यादा तेज और दिलेर निकला। उसने दुश्मन के 3 त्यारे गिराए, जिनमें 2 हंटर और 1 SU-7 था। उसके साथ सिर्फ एक और हवाबाज फ्लाइंग ऑफिसर शमशाद अहमद था। इन दोनों का मुकाबला 2 SU-7 और 4 हंटर त्यारों से हुआ था। 3 को शमस ने गिराया और 1 हंटर को शमशाद ने निशाना बनाया। दोनों को सितारे जुर्रत दिया गया। फ्लाइंग ऑफिसर शमशाद ने इससे पहले एक और हंटर को मार गिराया था, जो पाक फौज के मोर्चों पर हमले के लिए आया था। 4 दिसंबर 1971 की फजाई मार्कों में स्क्वाड्रन लीडर जावेद अफजल खान ने भी 2 हंटर त्यारे मार गिराए। इन्हें भी सितारे जुर्रत दिया गया। 5 दिसंबर 1971 के रोज पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ सेक्टरों में सरगर्म थे। इनकी हिफाजत के लिए पाक एयर फोर्स ने कुछ त्यारे भेजे। अब भारतीय त्यारे ढाका हवाई अड्डे पर रात के वक्त बमबारी के लिए आते थे। 6 दिसंबर 1971 के रोज पाक फजाइया ने फैसला किया कि पाकिस्तान आर्मी को मदद दी जाए। कोमिला सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी पर दबाव ज्यादा था। फौज पर भारतीय त्यारे भी हमले करते थे। पाक फजाइया को इतला मिली कि 4 हंटर कोमिला के करीब हमारी फौज पर हमला कर रहे हैं। पाक फजाइया ने 4 सैबर त्यारे भेज दिए। इस फजाई मार्के में 1 हंटर त्यारा गिराया गया। 7 दिसंबर 1971 की रात दुश्मन ने ढाका के हवाई अड्डे पर पे दर पे बमबारी करके रनवे बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अड्डे पर मुसलसल बमबारी जारी रखी और पाक फजाइया को मुरम्मत की मोहलत ना मिली। दुश्मन के पास त्यारे इतने ज्यादा थे कि हम इतने थोड़े त्यारों से उसके रेलों का मुकाबला करने से कासिर थे। हमारे त्यारे अब उड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि रनवे तबाह हो चुका था और सारा मैदान खड्डों से भर गया था। 9 दिसंबर 1971 तक हवाई अड्डे की ये हालत हो गई थी कि मुरम्मत की सोची भी नहीं जा सकती थी। हवाई अड्डे के मैदान और रनवे पर गहरे और वसी गढ़ों के सिवा कुछ नजर ना आता था। पाक फजाइया के पास 16 में से 11 त्यारे रह गए थे। पाक फजाइया के जवानों ने बोझल दिलों से 11 त्यारों को, जिनसे बड़े ही ताकतवर और तेज त्यारों का मुकाबला किया और मशरकी पाकिस्तान को दुश्मन से बचाने की कोशिश की थी, अपने हाथों आग लगा दी। इसके बाद ये तमाम पायलट्स हेलीकॉप्टर में बैठे और बर्मा से होते हुए मगरबी पाकिस्तान में आ गए। जनरल न्याजी ने एक मुलाकात में बताया था कि ढाका का हवाई अड्डा गढ़ों से भर गया था। त्यारे परवाज नहीं कर सकते थे और ना ही कोई त्यारा वहां उतर सकता था। अब यही एक कार्रवाई रह गई थी कि अपने बचे हुए त्यारे तबाह कर दिए जाएं ताकि ये दुश्मन के काम के ना रहें। पाक फजाइया के शाहबाज जनरल न्याजी के पास गए और कहा कि वो किसी न किसी तरह त्यारे उड़ा लेंगे, उन्हें इजाजत दी जाए, वो लड़ेंगे। जनरल न्याजी ने उनसे पूछा कि वो लड़कर त्यारे उतारेंगे कहाँ। शाहबाजों ने जवाब दिया कि वो वापस आने के लिए फिजा में नहीं जाएंगे, वो लड़ते हुए मरेंगे। जनरल न्याजी ने उन्हें ये कहकर इजाजत ना दी कि मैं पाकिस्तान के इतने कीमती और जुर्रतमंद पायलट ज़ाया नहीं करना चाहता।